معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم سب یہاں پر اللہ کی بارگاہ کے ایک مقرب ولی حضرت خطیب البراہین حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی نظام الدین علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا جن کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ان محسنوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا عرس بھی منایا کرتے ہیں۔ عرس منانے کی غرض صاحب عرس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا ہے، اور سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے زندگی میں کیا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا خدمات انجام دیں، ان کے شب و روز کس طرح سے گزرتے تھے، شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں ان کا طریقہ کیا تھا، یہی ساری چیزیں انہیں وہ مقام علیٰ عطا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ان کے گرویدہ ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت صوفی نظام الدین علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا کرتے۔ تنہائیوں میں ہوتے تو ذکر الہی میں مصروف ہوتے، اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے، اور جب لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے تو دین متین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی تجویز و اشاعت میں گزار دی۔ وہ مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک حق کا ہے، اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں آپ نے شب و روز لگائے، اور بزرگوں کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے پر آپ گامزن رہے، اور اسی طریقے پہ آپ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ لوگوں کے ایمان کی حفاظت، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے،
لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے، لوگوں کو ہدایت کی دولت سے روشناس کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، بہت پرفتن دور چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کے لٹیرے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کہیں گے ہم حزب الشیطان سے ہیں۔ وہ یہی کہیں گے قال اللہ و قال الرسول، اور آپ کو اپنا گرویدہ بنائیں گے، آپ کو اپنی طرف بلائیں گے، لیکن مقصد ان کا یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے احکام اور رسول کے احکام سے روشناس نہ ہو سکیں اور ہماری غلامی کرتے ہوئے جہنم کے گڈھے میں گر جائیں۔ ذرا سوچئے، آج کا ماحول ایسا ہے کہ رافضیت اور تفضیلیت تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ کا واسطہ ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ سن لو، میرے صحابہ سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ میرے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آج آپ دیکھ لیں صحابہ کی شان میں کیسی کھلی ہوئی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ لمبی لمبی زبانیں صحابہ کی گستاخی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن آپ کو میں اپنی بات نہیں کہوں گا، میں رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا، میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب تو فیصلہ بالکل واضح ہو گیا ہے، راہیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے عداوت رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زمانہ بہت پرفتن ہے، ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ جب صاحب ایمان ہے، تقوی و پرہیزگاری ہے، اس کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ نجات کے لیے تو ایمان اور تقوی کافی ہے، لیکن اس ایمان اور تقوی کی بقا کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے میرے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی بارگاہ سے وابستہ رہو، تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہارے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، تقوی و پرہیزگاری کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ مالی کی دکان میں ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ سجا ہوا ہے اور اسے ایک اونچے مقام پر رکھ دیا گیا ہے۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ خوبصورت پھول ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ اونچے مقام عطا کیے جائیں، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا ان پھولوں کو معمولی گھاسوں سے لپیٹ کر باندھا گیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ خوبصورت پھول تو اس لائق ہے جو اونچے مقام عطا کیے جائیں،
لیکن یہ معمولی گھاس جنہیں ہم اپنے پیروں تلے رونت دیا کرتے ہیں، یہ معمولی گھاس جنہیں ہمارے جانور چارہ بنا لیا کرتے ہیں، انہیں یہ شرف و مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ یہ ان خوبصورت پھولوں کے ساتھ اونچے مقام پر رکھ دیے گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خیال کیا تو ان گھاسوں نے مجھے جواب دیا، اے سعدی تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ مجھے مالی نے یہ مقام و مرتبہ کیوں دیا ہے؟ سنو، میں اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ کا یہ پھول ہے۔ میں ان پھولوں کے قدموں میں رہا کرتی تھی، جب آج مالی نے ان پھولوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، گو کہ میں اس لائق نہیں تھی، لیکن ان پھولوں کا کرم ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دے دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں، ہم گنہگار سے آکار ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ اونچے اونچے مقام عطا کرے، لیکن جن شخصیتوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم اپنا رشتہ رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اللہ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا، اور ان کے کرم سے ہمیں یہ امید ہے کہ کل قیامت میں وہ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ عطا کریں گے۔ ہم اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں، ہم مفتی اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور صدر الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور خطیب البراہین سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ کل قیامت میں یہ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ عطا کریں گے اور ہماری بخشش کرائیں گے۔ اس لیے سچوں کے دامن میں آ جاؤ، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔